ابن صفی کی عمران سیریز کی نئی کتاب بھیانک آدمی کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز کو سنیں تاکہ آپ اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی اگلی کتاب بھیانک آدمی کی نئی ایپیسوڈ۔ ٹھیک 3 بجے عمارت کا صدر دروازہ کھلا اور 10 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے صرف ایک کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور بقیہ 9 آدمی بے نقاب تھے۔ ان کے چہروں سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی، لیکن قیدی کے کمرے کے سامنے روشنی دیکھ کر ان کے چہروں سے اضمحلال کے آثار غائب ہو گئے۔ کھلے ہوئے دروازے سے روشنی باہر برآمدے میں رینگ آئی تھی۔ ان کا نقاب پوش سرگنا بے تحاشا بھاگتا ہوا کمرے میں جا گھسا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کمرہ خالی تھا۔ چھت سے ایک خون آلود رسی لٹکی ہوئی تھی اور فرش پر بھی خون نظر آ رہا تھا۔ پھر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے اس جگہ سے دروازے تک چلے گئے۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا۔ اس کے بقیہ 9 ساتھی ساکت و سامت دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ خون کے لاتعداد چھوٹے چھوٹے دھبے دروازے کے باہر برآمدے میں بھی تھے۔ وہ سب انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اب دھبوں کا رخ اسلحہ کے کمرے کی طرف ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے جیب سے ٹارچ نکال لی کیونکہ یہ راہداری تاریک تھی۔ انہیں اسلحہ خانے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ملا۔ ان کے دھبوں کی قطار دروازے میں مڑ کر اسلحہ خانے میں چلی گئی تھی۔ وہ سب بے تحاشا اندر چلے گئے اور کسی کے منہ سے نکلا، ارے بطخ، یہ کیا؟ پھر وہ مڑنے بھی نہیں پائے تھے کہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اندھیرے میں عمران کا قہقہ گونج رہا تھا، لیکن عمران کو اس کی خبر نہیں تھی کہ یہی اندھیرا جس سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے خود اسی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان کا سرگنا باہر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے للکار کر کہا، کیوں دوستو، اب کیا خیال ہے؟ وہ سب اندر سے دروازے پیٹنے اور شور مچانے لگے۔ عمران نے پھر قہقہ لگایا، لیکن یہ قہقہ اچانک اس طرح رک گیا جیسے کسی سائیکل کے پہیوں میں پورے بریک لگ گئے ہوں۔ کسی نے پشت سے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ ٹامی گن اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں کہیں دور جا گری۔ حملہ آور ان کا سرغنہ تھا جو اسلحہ خانے میں بند کر دیے گئے تھے۔ جب وہ خون کے دھبوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو وہ قیدی والے کمرے کے سامنے ہی رک کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ وہ سب اسلحہ خانے تک پہنچ گئے اور وہ وہیں کھڑا تشویش آمیز نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ اور اب شاید تقدیر عمران پر قہقہے لگا رہی تھی۔ حملہ بڑا شدید تھا۔ عمران کو بالکل یہی محسوس ہوا جیسے کوئی سینکڑوں من وزنی چٹان اس پر آ گری ہو۔ خود اس کا جسم بھی کافی جاندار تھا، لیکن اس حملے نے اس کے دانت کھٹے کر دیے۔ نقاب پوش اس سے لپٹ پڑا تھا۔ عمران نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اسے کچھ اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ عمران کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسلحہ خانے کے اندر ابھی تک شور جاری تھا۔ خاموش رہو، ان کے سرغنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن اس کی آواز اتنی پرسکون تھی جیسے اس نے کسی آرام کرسی پر کاہلوں کی طرح پڑے پڑے انہیں سرزنش کی ہو۔ دوسری طرف اس نے عمران کو زمین سے اکھاڑ دیا تھا اور بتدریج اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے اس کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسانی چاہییں لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وہ اسے اوپر اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ اس وقت عمران کے حواس جواب دے گئے تھے اور حملہ آور پر گویا کسی قسم کا جنون طاری ہو گیا تھا۔ اسے بھی شاید اس بات کا ہوش نہیں رہ گیا تھا کہ اب
اس کی گردن بآسانی عمران کی گرفت میں آ سکتی ہے۔ وہ تو اس چکر میں تھا کہ عمران کو اٹھا کر کسی دیوار پر دے مارے اور اس کی ہڈیاں سرما بن جائیں۔ اس قسم کے خطرناک مجرم اگر کسی خاص موقع پر اس طرح اپنی عقل نہ گنوا بیٹھیں تو قانون بیچارہ عجائب خانے کی الماریوں کی زینت بن کر رہ جائے۔ اچانک عمران کے ہاتھ اس کی گردن سے ٹکرائے اور ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا۔ اس نے بری طرح اس کی گردن دبوچ لی اور پھر دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے۔ عمران کے ہاتھوں سے اس کی گردن نکل چکی تھی، لیکن اس نے گرتے گرتے اپنی کوہنی اس کی ناک پر جما دی اور بائیں ہاتھ سے اس زور کا گھونسا اس کی پیشانی پر رسید کیا کہ نقاب پوش کے منہ سے ایک بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔ عمران اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ اس پر لد پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نقاب پوش چت گرا تھا اور عمران اس کے سینے پر سوار تھا۔ ساتھ ہی وہ اپنا سارا زور اس کے ہاتھ کو زمین سے لگائے رکھنے پر صرف کر رہا تھا اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر یہ پوزیشن بھی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ عمران اس کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا، لہٰذا اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو وہ اسے گیند کی طرح اچھال دے گا۔ اس نے بکھلاہٹ میں اپنا سر نقاب پوش کے سر پر دے مارا۔ چوٹ ناک پر پڑی اور نقاب پوش بلبلا اٹھا۔ پھر تو عمران کے سر نے رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ نقاب پوش کی چیخیں کریہ اور ڈراؤنی تھیں۔ اس کے ساتھیوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا، لیکن خود اس کی آواز آہستہ آہستہ دبتی ہوئی ہلکی ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہوتی گئی۔ دوسری سہ پہر کو شام کے اخبارات کی ایک کاپی بھی کسی ہاکر کے پاس نہیں بچی۔ ایک اخبار روشی کے سامنے بھی تھا اور اس کی آنکھیں متحیرانہ انداز میں پھیل کر رہ گئی تھیں۔ علی عمران، عمران، وہ سوچ رہی تھی، وہی احمق، وہی دلیر، محکمہ سوغا ثانی کا آفیسر، بعد از قیاس۔ اس نے ایک بہت بڑے مجرم کو اس کے ساتھیوں سمیت تنہا گرفتار کیا تھا۔ مجرم بھی کیسا، جس نے مہینوں مقامی پولیس کو ناکوں چنے چبوائے تھے، جس کا ذاتی ٹیلی فون ایکسچینج تھا، شہر میں جس کی متعدد کوٹھیاں تھیں، ایک بہت بڑا اسمگلر تھا، جس کے متعدد گوداموں میں پولیس نے ناجائز طور پر درآمد کیا ہوا بیش قیمت مال دریافت کیا تھا، جو بظاہر ایک معمولی ماہی گیر تھا اور ہرشفیلڈ فشریز کے ایک اسٹیمر پر ملازم تھا۔ یعنی یہ اسٹیمر خود اسی کا تھا، لیکن اسٹیمر کا کپتان اسے اپنا ماتحت سمجھتا تھا۔ ہرشفیلڈ کی فرم کا مالک وہی تھا، لیکن فرم کا مینیجر اس کے وجود تک سے ناواقف تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک معمولی سے ملاح کو مینیجر کیا جانتا۔ وہ اس وقت ان سب کا مالک ہوتا تھا جب اس کے چہرے پر سیاہ نقاب ہوتی تھی۔ اس وقت ہرشفیلڈ فشریز کے تینوں اسٹیمر مچھلیوں کا شکار کرنے کے بجائے اسمگلنگ کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ وہ ساحل سے 50-60 میل کے فاصلے سے گزرنے والے غیر ملکی جہازوں سے اترا ہوا ناجائز مال بار کرتے اور پھر ساحل کی طرف لوٹ آتے۔ بحری پولیس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی، کیونکہ مال نچلے حصوں میں ہوتا تھا اور اوپری عرشوں پر مچھلیوں کے ڈھیر دکھائی دیتے۔ یہ اخبار کی رپورٹ تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ بحری پولیس کا عملہ ہرشفیلڈ والوں سے اللہ واسطے کی عقیدت رکھتا تھا، اس لیے ان کی کڑی نگرانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ خبر میں یہ بھی تھا کہ اے بی سی ہوٹل کے سامنے والے ویرانے پر اس بھیانک آدمی کی حکومت کیوں تھی۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اسمگل کیا ہوا مال اسی راستے سے خفیہ گوداموں تک پہنچایا جاتا تھا، لہٰذا راستہ صاف رکھنے کے لیے اس بھیانک آدمی نے، جس کا بایاں کان آدھا کٹا ہوا تھا، وہاں کشت خون کا بازار گرم کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولیس کو وہاں خطرے کا بورڈ نصب کرنا پڑا۔ خبر میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی کہ اے بی سی ہوٹل والوں کا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ روشی بڑی دیر تک اخبار پر نظر جمائے رہی، پھر اچانک کسی آہٹ پر چونک کر دروازے کی طرف مڑی۔
عمران سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ روشی بکھلا کر کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ 50 بھینسوں کا سودا ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ روشی کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں سے 2 قطرے ٹپک کر اسکرٹ میں جذب ہو گئے۔ اخبار پڑھنے سے قبل وہ ایک بیوقوف عورت کی طرح عمران کے متعلق بہت کچھ سوچتی رہی تھی، اور اس نے ان 2 دنوں میں عمران کو تلاش کرنے کے سلسلے میں شہر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ کمال ہے بھائی، عمران اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ جائیے جائیے، روشی ہاتھ بڑھا کر بولی۔ اب مجھ میں بیوقوف بننے کی سکت نہیں رہ گئی۔ روشی ایمانداری سے کہنا۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں تم سے زبردستی ملا تھا؟ لیکن اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہارا شکریہ ادا کرنے، اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی ہے۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم اپنے موجودہ طرز حیات سے بیزار ہو، لہٰذا میں ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ مشورہ؟ میں جانتی ہوں، روشی خشک لہجے میں بولی۔ آپ یہی کہیں گے کہ اب باعزت طور پر زندگی بسر کرو، لیکن میں اس مشورے کا احسان اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی۔ ذلیل آدمی بھی اکثر یہ ضرور سوچتا ہے کہ اسے باعزت طور پر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ میرے سیکشن کو ایک عورت کی بھی ضرورت ہے، تنخواہ معقول ملے گی۔ روشی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ چند لمحے عمران کے چہرے پر نظریں جمائے رہی، پھر بولی، میں تیار ہوں۔ ہا ہا، عمران نے احمقانہ انداز میں قہقہ لگایا۔ اب میں اپنے ساتھ 1000 بھینسیں لے جا رہا ہوں۔ روشی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم سچ مچ بہت اداس نظر آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ نہیں تو نہیں، وہ زبردستی ہنس پڑی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر روشی نے کہا، ایک بات ہے۔ ایک نہیں، 10 باتیں، کچھ کہو بھی تو۔ میں تمہارا آداب نہیں کروں گی، تمہیں باس نہیں سمجھوں گی۔ طوطے کہو گی مجھے؟ ہاں؟ عمران دیدے پھرا کر بولا۔ روشی ہنسنے لگی، مگر اس ہنسی میں شرمندگی کی جھلک بھی تھی۔ آخر تم نے سراغ رسانی کا کون سا طریقہ اختیار کیا تھا؟ یہ بات اب تک میری سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ سراغ رسانی نہیں تھی، روشی، اسے عرف عام میں بنڈل بازی کہتے ہیں، اور میں اسی طرح اپنا کام نکالتا ہوں۔ سراغ رسانی کا فن جسے کہتے ہیں وہ بہت اونچی چیز ہے، لیکن یہ کیس ایسا تھا جس میں فن سراغ رسانی جھک مارتا رہ جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اس کیس میں بری طرح الو بنا ہوں۔ کیوں؟ میں سمجھ رہا تھا کہ میں انہیں الو بنا رہا ہوں، لیکن جب میں ان کے پھندے میں پھنس گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں الوؤں کا قبلہ و کعبہ ہوں۔ ٹھہرو، میں خود ہی بتائے دیتا ہوں۔ میں دراصل ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک بدمعاش ہوں، اور جیلی نوٹوں کا کاروبار میرا مشغلہ ہے۔ مجھے توقع تھی کہ میں اس طرح ان میں گھل مل سکوں گا۔ میری توقع پوری ہو گئی۔ ان کے سرغنہ نے مجھے اسی ویرانے میں بلایا جہاں پہلی بار مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ تم ان کے سرغنہ سے پہلے ہی واقف تھے؟ تم نے مجھ سے کان کٹے آدمی کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی، لیکن اس وقت تک نہیں جانتا تھا کہ سرغنہ وہی ہے، اور پھر محض جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور ثبوت کی فراہمی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جو میں نے اختیار کرنا چاہا تھا۔ ہاں، تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے اندھیرے میں میرا پارسل بیرنگ کر دیا۔ سر کی وہ چوٹ ابھی تک دکھ رہی ہے۔
پھر وہ مجھے اپنے ٹھکانے پر لے گئے، اور ہاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری شخصیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر عمران نے اپنی خودکشی کے واقعات دہراتے ہوئے کہا، میں نے رسی کمر میں باندھی تھی اور اسے رجسٹر کے اندر سے اس طرح گردن کی سیدھ میں لے گیا تھا کہ دور سے پھندا گردن ہی میں معلوم ہو۔ پھر وہ پھنسی گئی۔ ہاں بس صرف عورتوں ہی کو بیوقوف بنانا جانتے ہو، روشی منہ بنا کر بولی۔ میں خود ہی بیوقوف ہوں روشی، یقین کرو۔ یہ تو اکثر ایک خاص قسم کا موڈ مجھ پر طاری ہوتا ہے جب میں دوسروں کو بیوقوف نہیں نظر آتا۔ پھر اس نے بطخ کے خون والا لطیفہ دہرایا اور روشی بے تحاشا ہنسنے لگی۔ لیکن عمران برا سا منہ بنا کر بولا، یہاں بھی میں الو بن گیا تھا۔ اس کے سارے ساتھیوں کو تو میں نے اس طرح بند کر دیا تھا، لیکن وہ خود باہر ہی رہ گیا۔ اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ روشی، میں عمران ہوں یا نہیں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ کیا مطلب؟ میں عمران کا بھوت ہوں، اور اگر میں بھوت نہیں ہوں تو اس پر یقین آنے میں عرصہ لگے گا کہ واقعی زندہ ہوں۔ وہ کمبخت پتہ نہیں کتنے ہارس پاور کا ہے، ہارس نہیں بلکہ ایلیفنٹ پاور کہنا چاہیے۔ مجھے تو قطعی امید نہیں تھی کہ اس کے ہاتھوں زندہ بچوں گا۔ یہ کہو کہ میرے اوسان خطا نہیں ہوئے، ورنہ مجھے فٹ بال کی طرح اچھال دیتا۔ عمران خاموش ہو کر چیونگ گم چبانے لگا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی بیوقوف ہوں نا؟ عمران نے کہکا لگایا۔ قطعی دنیا کا کوئی عقل مند آدمی تنہا ان سے نپٹنے کی کوشش نہ کرتا۔ تمہارے پاس بہت وقت تھا، کمرے سے نکلنے کے بعد تم پولیس کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں ہے تو یہی بات، لیکن اس صورت میں ہمیں ان کی پرچھائیاں بھی نصیب نہ ہوتی۔ وہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھا روشی، تم خود سوچو، پولیس کی بھیڑ بھاڑ، خدا کی پناہ، سارا کھیل چوپٹ ہو جاتا۔ خیر، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سلسلے میں ڈیڈی مجھ سے ضرور جواب طلب کریں گے، اور پھر شاید مجھے استعفیٰ دینا پڑے۔ تو پھر مجھے کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ روشی نے کہا، پرواہ نہ کرو، جاسوسی ناولیں چھاپنے کا دھندا کر لیں گے، تم انہیں ٹھیلے پر سجا کر پھیری لگایا کرنا، اور میں ایجنٹوں کو لکھا کروں گا کہ ہم ایک کتاب کے آرڈر پر بھی آپ کو 50% کمیشن دیں گے، اور کتاب کا سر ورک 1 ماہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں روانہ کر دیا کریں گے۔ آپ کا دل چاہے تو صرف سر ورک 1 روپیہ میں فروخت کر کے کتاب کسی ردی فروش کے گلے لگا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔